فاغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، وہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، قرآن کی ترتیب ہے، وہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان کے اندر سبقت لے گئے، ان کی بھی معافی فرما، ہماری بھی معافی فرما یا اللہ۔ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے جب بھی ہم دعا مانگے اندر صاف کر کے مانگے، توڑ بات کرنا مانگے، اندر غلاظت نہ ہو، اندر کوئی اور معاملہ نہ ہو، بلکہ صدق کے دل سے ایمان والوں کے لیے دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ایمان میں سب سے پہلے سبقت لے گئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہوئے ہمارے دل صاف ہونا چاہیے، ان کے اندر ٹیڑھ بن نہیں ہونا چاہیے، بخل اور بخیلی ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا ایمان والوں کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو اللہ کی بارگاہ میں کام کرتے ہیں نا، یا اللہ کے جنازے کے بعد ہو، یہ کہیں لکھا ہو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی جائز ہے، یہ تو ہم نے نکالی ہے نا، یہ دلیل کیا ہے؟ نہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا حدیث میں میرے نبی نے نہیں مانگی، تجھے کیا پتا مانگی یا نہیں مانگی؟ اگر میری بات کو لے لیں تو نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی، ایک جنازہ بھی ایسا نہیں ثابت کر سکتے کہ میرے نبی اس وقت کی سواری کے اوپر سوار ہوگا نماز جنازہ میں۔ آج جو بھی ہو، موٹر سائیکل پہ جانے والا نماز جنازہ کے ساتھ، گاڑی پہ جانے والا، اگر اسے کہے کہ آپ حدیث دکھا، کوئی دوسرے کا ہو حدیث نہیں دکھا سکتا کہ موٹر سائیکل کے ساتھ نماز جنازہ کے ساتھ جا سکتے یا گاڑی پہ نماز جنازہ کے ساتھ جا سکتے، وقت کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ کے بندے، میرے نبی نے تو نماز جنازہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نماز جنازہ میں شمولیت کی ہے جو میرے نبی کے اصحاب تھے، جو حضور کے غلام تھے، جن کے بارے میں قرآن آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے اوپر رب راضی ہے، وہ اپنے رب پہ راضی ہے، ان کی دعا، ان کی نماز جنازہ میں اللہ کے محبوب شامل ہوئے۔ اور یہ دعا مانگنا یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمارے لیے حق ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کی دو آیاتیں میں نے سنائی، اللہ فرماتا ہے دعا مانگنے والا جس حال میں مانگے، جس وقت مانگے، کلمہ عموم ہے، نماز جنازہ کے بعد مانگے، تیسرے دن مانگے، 7ویں دن مانگے، 40 قدم میں مانگے، قبرستان میں مانگے، اپنے گھر میں مانگے۔ جب مانگنے والا بندہ میرا مجھ سے مانگتا ہے اور کسی سے تو مانگتا نہیں، جب مجھ سے مانگتا ہے تو اور کوئی دروازہ نہیں جہاں مانگا جائے، جو مجھ سے مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے۔ اور پھر یہ والدین عزیز و اقارب کے لیے نہیں جی اللہ واسطہ ہونا چاہیے، بابا فرید، دادا علی حیدری، اماں بابا، بھائی کا نام نہیں آنا چاہیے کہ یہ بھائی کی طرف سے خیرات ہے، یہ بہن کی طرف سے خیرات ہے، یہ بابا جی کی خیرات ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ صرف فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ اور میں حدیث دکھاتا ہوں میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کر گئے، عرض کیا آقا میں گھر میں نہیں تھا، میری اماں اس دنیا سے چلی گئی، آقا اگر کوئی قریب ہوتا، کوئی بات ہوتی، ماں کی وصیت ہوتی، کوئی حکم نامہ ہوتا، یا رسول اللہ گھر میں نہیں تھا، اماں فوت ہو گئی، اماں کو دفنا دیے۔ اماں فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، یا رسول اللہ میں تو گھر میں نہیں تھا، آقا اب آیا ہوں، پتہ چلا ہے اماں اس دنیا سے چلی گئی، یا رسول اللہ اگر میں کوئی کام کروں میری اماں کو فائدہ ہوگا؟ اب یہ حدیث ہے، میری ماں کو کوئی فائدہ ہوگا؟
لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کنواں لگوا دے، پانی کی کمی ہے کنواں لگوا دے، جب تک اس کنویں کے پانی سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے امام کو قبر میں اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں بنوایا، کنواں جب تیار ہو گیا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ کنواں تو تیار ہو گیا ہے، بن گیا ہے، آقا اب کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سعد کیا کہنا چاہتا ہے وہ بتا۔ یا رسول اللہ میں سعد کی مرضی یہ ہے کہ آپ وہاں تشریف لے کریں، اس کی ابتدا اس کا افتتاح آپ خود اپنے ہاتھوں سے فرمائیں۔ حبیب آقا علیہ السلام اس کنویں پہ تشریف لے گئے اور میرے نبی نے اس کنویں کو اوپر جا کر فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ اب مولوی صاحب یہ نہیں بتا سکتے کہ میرے نبی نے کہا یہ اللہ کا کنواں ہے، اللہ واسطہ کرو جی، اللہ واسطہ کرو۔ میرے نبی کو پتہ نہ تھا، وہ جانتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام پہچانتے ہوئے بھی اللہ کے نبی اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، دین کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ پتہ چلا ماں باپ کے نام پہ ایصال ثواب کرنا یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے۔ یہ تو ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتایا ہے اور اس میں حرج نہیں ہے۔ آج ہم کو خانی کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا، اور جو اللہ واسطہ ہوتا ہے اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ یہ نام ہی بدلا ہے نا بھائی، نام بھی بدلا ہے۔ ساتھے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب۔ جلیسنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب۔ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ اور خالی کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب کرنا صحابہ سے جائز ہے، میرے نبی نے ان کو خود طریقہ بتایا ہے۔ یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ پتہ چلا اس کنویں سے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے سعد کی ماں کو ثواب اللہ کو جاتا رہے گا۔ آج ہم دنیا میں زندہ ہے تو ہمارے اگر ماں باپ زندہ ہوں گے بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن ہم بوڑھے ہو گئے تو ماں باپ بھی تو بوڑھے ہو گئے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سچی بتائیں۔ ایک وقت وہ تھا، ایک بات آپ سے پوچھ لیں اس مسئلے سے پہلے کہ یارو ہماری ماں اب 9 ماہ ہمیں پیٹ میں بوجھ لے کر پھر اس کے بعد موت کا کفن سر پہ باندھ کر ہمیں جنم دی۔ میں آپ سے پوچھنا ہے یہ مسئلہ، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، توجہ رکھیں۔ 9 ماہ پیٹ میں بوجھ ہمارا لے کر پھرے اور پھر ہمیں اس کے بعد موت کا کفن سر پہ باندھ کر ہمیں جنم دے، پھر چھاتی کے ساتھ 2-2.5 سال دودھ پلائے، پھر انگلیاں پکڑ کر چلائے، پیشاب والی جگہ پہ خود لیٹے، خشک جگہ پہ ہمیں لٹائے اور بخار کی صورت میں مولا کی بارگاہ میں فدائیں کرے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بخار ہے، یا اللہ اس کو تکلیف نہ دے دے، یا اللہ اس کو بیماری نہ مجھے آ جائے، یا اللہ یہ کیسا بخار ہے جو میرے بیٹے کو چڑھ گیا مجھے ہو جاتا۔ ایسی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کرے، اور جب تم چلنے کے قابل ہو جائے تجھے ہزار کے لا کے چلائے، انگلی پکڑ کر تیرے چلنے پہ ناز و نخرہ بھی کرے، اور پھر تیرے لڑکپن کے لیے دعائیں کرے، یا اللہ اس کی خوشی کا موقع مجھے دے، پھر تیرے چہرے کو دیکھ کر ماں کا وہ کلیجہ پھن سے بھر جائے، اور جب تک گھر آئے تیری پیشانی کو دیکھ کر تجھے چومے اور سینے سے لگائے، جب تو جائے تیرے لیے دعائیں کرے۔ اب جب اماں اس دنیا سے چلی گئی، اب بتاؤ سبحان کے لیے تمہیں دعا کرنی یا نہیں کرنی؟ اب بتا اے انسان، جیتے ہیں اگر ماں باپ، اولاد کو حق ہے کہ ان کے لباس کا خیال کرے، ان کی اگر وہ بیمار ہے کرے تو ان کی دوائی کا خیال کرے، اگر وہ بوڑھے ہو کر کمزور ہو گئے تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، لیکن اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر اب نہ تو ان کو روٹی دینی ہے، نہ ان کو پانی دینا ہے، نہ ان کو لباس دینا ہے، نہ ان کو دوائی دینی ہے، اب تو وہ قبر میں چلے گئے ہیں۔ اب اگر وہ چاہے تو جیتا
ابا حضور جیتے تھے، اماں جی جیتی تھی تو بیٹا ان کی دوائی کا اہتمام کرتا تھا، وبالوالدین احسانا، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا تھا، وبالوالدین احسانا، ان کے لباس کا خیال کرتا تھا، وبالوالدین احسانا، انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا ان کے لیے پیسے ویسے کا انتظام کرتا تھا، وبالوالدین احسانا، کوئی آ گیا اس کی خدمت کا، ماں باپ کا تھا اس کی خدمت کر دیتے، وبالوالدین احسانا، اماں بابے کی خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے دیدار کر لیتے، ان کی زیارت کر لیتے، وبالوالدین احسانا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب وبالوالدین احسانا کا معاملہ کیسے ہوتا؟ اور میرے نبی نے فرمایا جیتے ہوئے ان کی خدمت کرو، ان کی تیمارداری کرو، ان کی بیمار پرسی کرو، ان کے ساتھ والہانہ محبت رکھو، ان کا دیدار کر کے جنت کی نکلتے لو، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے پھر کیا ہے؟ پھر میرے نبی نے فرمایا جس کا ماں باپ اس دنیا سے چلا جائے اور وہ اولاد جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جائے، ابا جی اللہ کو پیارے ہو گئے، اماں جی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور بیٹا جمعے والے دن فجر کی نماز مسجد میں پڑھے، اس کے بعد قبرستان جائے، اپنی ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کرے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹے کا نام جنت کے دروازے کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے جس کا نام جنت کے اوپر لکھا جائے اور لکھوانے والا مولا ہو، لکھنے والے اللہ کے نوری فرشتے ہو، تو کام کتنا اعلیٰ ہوگا، یہ معاملہ کتنا اعلیٰ ہے، جنت سب سے اعلیٰ، اور اس کے دروازے پہ یہ لکھا جائے کہ فلاں بندہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی اور بھی اجر ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی اور بھی شان ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، والدین کا وہ عظیم مقام ہے، وہ عظیم شان ہے، لیکن ہمارا موضوع ہے دعا۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ دعا۔ دعا اگرچہ قربانی میں کی جائے، ہمارے جنازہ کے بعد کی جائے، 40 قدم پہ کی جائے، ایک بات یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم جو دعا کرتے ہیں، بولو نا بھائی، ہم دعا کرتے ہیں نا، سب بولے نا، ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ سچی بات بتائیں، اب جو بیوی ہماری بہن بہت ہوئی، ہم نے دعا کی اس کے لیے پہلے بھی، اب بھی کرنی اور بھی کرتے رہنا ہے، تو کیا ہے؟ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کو واسطہ، ہماری مسلمان بہن ہے اس کی بات معافی مانگی، یا اللہ اس کا گناہ معاف کر دے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی وہ معاف کر دے، یا اللہ اس کو جنت میں جگہ دے دے، تو کیا ہے؟ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ کے بندو، میری یعنی کون کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ جب اللہ سے مانگا جا رہا ہے یہ بھی جائز نہیں تو پھر کس کے سامنے جائز ہے؟ پھر مانگنا اس کے سامنے جائز ہے۔ اور ایک بیٹا اگر اپنے بابے کے لیے نہ مانگے، ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے نہ مانگے، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے نہ مانگے، ایک بھائی اپنی بہن کے لیے نہ مانگے، اور جناب والا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نہ مانگے، تو مانگنی کس لیے ہے اور کس سے مانگنا ہے؟ جب مانگنے والا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا جب مر جاتا ہے اس کے تمام تر اعمال کا تعلق اس کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ بھی جب مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کے تمام تر تعلق رشتہ داروں کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ، میاں اپنی بیوی کے ساتھ، سارے تعلق کو چھوڑ کر کوئی تعلق نہ اچھائی نہ برائی نہ خوبی نہ روحانی، کوئی تعلق پیچھے نہیں رہ جاتا، سب تعلق کو توڑ کر قبر میں آتا ہے، اس کا کوئی تعلق پیچھے نہیں رہ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد بھی 3 تعلق ایسے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں، 3 تعلق ایسے ہیں جو بندے کے مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا تو نیک کام کر گیا، کوئی کنواں لگوا گیا، کوئی نلک لگوا گیا، کوئی سڑک بنا گیا، کوئی گلی محلہ بنوا گیا، صاف کرا گیا،
جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، جہاں سے لوگوں کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تک لوگوں کو اس گلی محلے نلک کنویں سے فائدہ ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو اس کی قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا مرنے والا تو مر گیا لیکن پیچھے کوئی ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگوں کا فائدہ حاصل ہو۔ قرآن کا عالم تھا، لوگوں بچوں کو پڑھا گیا، قرآن کا حافظ تھا، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے گیا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کے رموز و مقام سکھا گیا، دنیا کا عالم تھا، دنیا کی جو تعلیم اس پیٹ بھرنے کے لیے سکھا گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا رب اس کو قبر میں پیدا پہنچاتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا مر گیا صالح العلوم اور اپنی اولاد میں سے صالح بیٹا چھوڑ گیا، نیک بیٹا۔ اب نیک بننے کی نشانی کیا ہے؟ دعا نہ مانگنا یہ نیک کی نشانی نہیں ہے۔ نیک کی نشانی حدیث میں جو بیان کی گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد میں سے صالح بیٹا چھوڑ گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ جب تک اس کا بیٹا اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ مرنے والے کو اس کی قبر میں پیدا پہنچاتا رہے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اور اس سے کیا چاہیے؟ آگے ایک اور حدیث پاک حضرت ابی ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، سنن ابن ترمذی، 30 کی حدیث کی کتابوں کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا جب مر جاتا ہے تو زندہ رہ جاتے ہیں اس کی اولاد ہو، بھائی بہن ہو، ماں باپ ہو، عزیز و اقارب ہو، محلے والے ہو، گاؤں والے ہو، رشتہ دار ہو، جسمانی ہو، روحانی تعلق والے جتنے بھی ہو، ان کے اوپر 4 حق باقی چھوڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلا حق مرنے والے کی کفن دفن کا انتظام کرنا، یہ جتنے بھی زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر حق چھوڑ گیا۔ اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا وہ اس کے اوپر تو قرض تھا، قرض اتارنا، اس کے ورثاء، اس کے جو زندہ بچ جانے والے مسلمان ہیں ان کے اوپر حق ہے۔ اور تیسرا حق میرے نبی نے فرمایا تو وصیت کر گیا تو شریعت کے مطابق ہو اس وصیت کو پورا کرنا، اور چوتھا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ آگے پھر آپ کا بیان پڑھا یہ 4-5 حدیثیں میں نے سنائی، پہلے 2 آیاتیں میں جرا سنائی، اب پھر قرآن مجید کے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا، وہ حاملین عرش، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ 26 پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، مجھے حکم ہے نہیں کہ 15 منٹ یہ معرض کے ساتھ میں اس لیے لگا، لیکن آپ لوگ بیٹھے تھوڑا سا جلدی کر لیں گے معاملہ اس میں میرا کوئی عمل رکھ لگتا ہے کہ مولوی صاحب اسپیکر کی جان نہیں چھوڑ دے، میرا کوئی عمل رکھ لگتا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا، وہ اللہ کے نوری فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اب ان کا کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو میرے عرش کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا، ومن حولہ، اور جو میرے عرش کا طواف کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربهم، میری وہ تسبیح، میری وہ حمد کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، میری تسبیح بیان کرتے ہیں، میری حمد کو بیان کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ معاملہ دعا کرنے کا تو اتنا اللہ کو پسند ہے، ایسا جس کو نظر نہ آتا ہو حدیث کہاں ہے کہ کہاں ہے، قرآن پڑھ لے، حدیث تو کیا سکتا ہے، جس کو نہیں مانتا تب کا قرآن پڑھ لے۔
اللہ فرماتا ہے میرے عرش کو اٹھانے والے اور اس کا طواف کرنے والے فرشتے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے یہ بھی یاد رکھیں، یہ دعا کرنے والا بھی مومن ہو، ایمان والا ہو، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی ایمان والا ہو، تب فائدہ لیتی ہے۔ مرنے والا بے ایمان ہو، کرنے والا مومن بھی ہو، فائدہ دعا نہیں دیتی۔ مرنے والا ایمان والا تھا، دعا کرنے والا بے ایمان ہے، پھر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مرنے والا بھی مومن ہو اور کرنے والا بھی مومن ہو، پھر دعا فائدہ دیتی ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بات، میرے نبی کے دو صحابی، دونوں مسلمان، ان کا باپ کافر ہے، مرنے لگا، حضور کے غلام جو اس کے بیٹے تھے، حضور کے صحابی تھے، بیٹے دونوں مسلمان، توجہ میری کریں، بیٹے دونوں مسلمان اور نبی کے غلام، باپ کافر۔ جب مرنے لگا نا، اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا میری یہ وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو 50 لوگ تمہیں آنے ہیں نا، ان کو تم نے ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم، اللہ کی بارگاہ میں اور ان کو تقسیم کر دینا دنیا کے اندر، اور 50 غلام بھی تیری طرف سے آزاد۔ بابا مرنے لگا، بیٹوں کو وصیت کیا کی؟ 50 اونٹ ذبح کر کے ان کے گوشت تقسیم کر دینا، اور میری طرف سے تم نے 50 غلام بھی آزاد کرنے ہیں۔ بابا مر گئے، اب دونوں بیٹے صحابی رسول ہیں، مسلمان ہیں، مرنے والا کافر ہے، پیچھے رہنے والے اس کے بیٹے دونوں مومن ہیں۔ ایک نے تو 50 کو ذبح کیے اور بانٹ دیے، دوسرے کو کہا تم بھی ذبح کرتا، وہ کہنے لگا میں تو حضور سے پوچھوں گا پھر۔ وہ آ گیا میرے نبی کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمارے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ 50 اونٹ غلام ان کو ذبح کرنا ہے، اور 50 جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ آقا یہ میرا بھائی ہے، اس نے تو ذبح کر کے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، آقا میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں میرے باپ کو فائدہ ہوگا یہ نہیں؟ اس حال میں وہ مرا ہے کہ وہ کافر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے 50 کیا کئی 50 اونٹ بھی خرچ کر دے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ مومن ہوتا تو فائدہ ہوتا۔ ہم دعا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم خود ایمان والے ہیں، اور جو مرنے والا ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو ایمان والا سمجھتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کو پتا ہوگا وہ کیا ہے، مرنے والا کیا ہے، ہم تو سمجھتے اس لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں مرنے والوں کے لیے کہ وہ مرنے والا صاحب ایمان تھا۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کہیں گے نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، ادھر بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے جی، آپ کے پاس بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ مولویوں کا چکر ہے۔ نا آپ پیچھے کر تھوڑا سا پیچھے کر، تجھے پتا چل جائے گا کربلائے معلّہ میں حسین کے سامنے جو آنے والے بدبخت لعین تھے یزیدی سمائی، وہ بھی اذان پڑھتے تھے، ان کی بھی داڑیاں تھی، ان کی بھی پگڑیاں اور عمامے باندھے ہوئے تھے، نماز کے قرآن تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے، نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہوتی تھی۔ جب امام علی مقام کے خیموں میں اذان ہوتی تھی، یزیدیوں کے خیموں میں بھی اذان ہوتی تھی، لیکن نہیں، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے۔ ایسے تو یزید بھی کمیشن کی جامع مسجد کے اندر 3 سال خدمت کرتا رہا ہے، 3 سال منبر رسول پہ بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھتا رہا ہے، لیکن آج لعنت کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ اس لیے بھیجی جا رہی ہے کہ وہ بغض آل رسول میں مرا، بغض محمد میں مرا، اور جو بغض محمد میں مر جاتا ہے وہ تباہی و بربادی کی کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نماز کا نام ایمان نہیں، روزے کا نام ایمان نہیں،
یہ تو ایمان والے کی نشانیاں ہیں. ایمان والا نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی سب سے پہلے اس کے ایمان کی کیفیت ہو. ایمان کیا ہے؟ ایمان نہ نماز کا نام ایمان ہے, نہ روزے کا نام ایمان ہے, نہ قرآن کی تلاوت کا نام ایمان ہے, نہ حج زکات خیرات جہاد میں جانے کا نام ایمان ہے. عمر پاک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث موجود ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ایسے اللہ کے محبوب نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور میرے نبی جا رہے حضور چل رہے, چلتے چلتے میرے نبی نے فرمایا عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے, تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی ماں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں, بابا سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں, اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں, عزیز و اقارب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں, ساری دنیا سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں, ماں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے, تھوڑا سا اپنی جان سے کم کرتا ہوں, اپنی جان سے کم کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا عمر ابھی تو تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا. کیا میرے نبی کو نہیں پتا تھا عمر نمازیں پڑھتا؟ اگر نماز کا نام ایمان ہوتا تو سرکار کو پاتے ایمان والا پہلا نماز پڑھتا ہے. اگر قرآن کی تلاوت کا نام ایمان ہوتا تو میرے نبی فرما دیتے قرآن کی بہت ساری آیاتیں پر جناب عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے, میرے نبی فرما دیتے عمر تیرا ایمان مکمل ہے. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرا آپ سے بڑھ کر, عزیز و اقارب سے بڑھ کر, حتیٰ کہ مال سے بڑھ کر, پوری دنیا سے بڑھ کر, اپنی جان سے کم مجھ سے محبت کرنا, یہ تیرا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. اور میں یا رسول اللہ میں عمر مال جان عزت اولاد ماں باپ بنا اجمعین حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. پتہ چلا تو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے, وہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ والے آنا محبت کرنے والا ہے, ایمان بھی اس کا مکمل ہوتا ہے. اور پھر آخری بات بطور دلیل سمجھنے کے لیے, دنیا کی اگر خدا نہ خاص کسی کا باپ لنگڑا ہو, لولا ہو, کانا ہو, تو اس کا بیٹا اس کو کہتا ہے میرا ابا لنگڑا ہے. میں نے پوچھنا اس کا بیٹا کبھی باپ کو کہتا ہے میرا باپ لنگڑا ہے؟ کوئی لنگڑا میرا باپ. کبھی کسی نے کہا لولا میرا باپ. اگر وہ فوت بھی ہو جائے کسی نے یہ تو نہیں بتانا, اس کو روتے, اس کی بیٹی روتی ہے میرا بابل گیا ہے لنگڑا ہو, لولا ہو, کانا ہو, یہ تو نہیں کہتی کہ میرا بابا لولا چلا گیا, میرا بابا لنگڑا چلا گیا, نہیں نہ کہتی. اگر کسی کا باپ کانا ہو تو بیٹا کبھی کہتا ہے کہ میرا باپ کانا تھا؟ نہیں, دوسرے کہتے رہے جو بھی کہتے ہیں, بیٹا کہتا میرے باپ جیسا شہرت سلام نہیں. اگرچہ وہ لنگڑا ہے, اگرچہ وہ لولا ہے, اگرچہ وہ کانا ہے, اگرچہ وہ بہنگا ہے, لیکن اے امتی تجھے کسی نے یہ حق نہیں دیا ہے تو رب کے محبوب کو کہتا ہے اتنے غیر نہیں, اس میں نور نہیں, اس میں اختیار نہیں, اس کو یہ نہیں ہے, اس کو وہ نہیں ہے, یہ سب کچھ اس میں ہے, تجھ میں ایمان نہیں ہے. اگر تجھ میں ایمان ہوتا تو یہ کہتا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ خلق سے اولیاء سے رسول, اے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. والدین دنیا میں آیات ہیں, بہن اور بھائی ہیں, جو غرب ہیں, ہمارا ان کے ساتھ بول چال رہن کے اچھا ہونا چاہیے, اخلاق حسنہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو, جیسا کرو گے